باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، حسب معمول آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کا جواب عرض کرنے سے پہلے ایک مسئلہ جو اکثر اوقات مساجد میں نماز جماعت کے دوران پیش آتا ہے اور بہت سارے نمازی اور مومنین اس فقہی نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نماز میں اتصال ضروری ہے۔ جو نمازی ہیں ان کو ایک دوسرے سے فاصلے پر نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً جو مومنین پہلی صف میں ہیں۔ جو مومنین پہلی صف میں ہیں ان میں یہ خیال رکھا جائے کہ امام کے اگلی صف میں امام کے دائیں طرف کھڑے ہوں، پہلی صف میں، یا بائیں طرف کھڑے ہوں۔ ان میں جو مومنین کھڑے ہیں نمازی مقتدی، وہ دو چیزوں میں فرق کو سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے دو نمازیوں کے درمیان میں فاصلہ، گیپ جسے کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حائل کی، یعنی دو نمازوں کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، بیچ میں کوئی پردہ کی صورت میں یا کوئی آدمی کی صورت میں جو نماز میں شامل نہیں ہے۔ ان دونوں کے حکم مختلف ہیں۔ جہاں تک فاصلہ کا تعلق ہے، اگر ایک آدمی کا فاصلہ ہے اگلے صف میں، مثلا دو نمازیوں کے درمیان میں ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ خالی ہے، تو اس سے اتصال نہیں ٹوٹتا، جماعت متاثر نہیں ہوتی۔ ہاں، دو آدمیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ اگر خالی ہو تو پھر جو یعنی امام کے چاہیں بائیں طرف ہو یا دائیں طرف ہو، یعنی اس فاصلے سے دائیں بائیں جو کھڑے ہوں گے وہ ان کا اتصال ٹوٹ جائے گا، ان کی جماعت جو ہے نا وہ متاثر ہو جائے گی، اور وہ متوجہ ہوتے ہیں تو فوراً ان کو فرادا کی نیت کر لینی چاہیے۔ یہ فاصلہ کی بات ہے۔ اور جہاں تک وہ گیپ کا تعلق ہے، یہ نہیں، دوسرا مسئلہ جو ہے وہ حائل کا ہے۔ حائل یعنی دونوں کے درمیان میں کوئی چیز جو ہے نا وہ حائل ہو جائے، کوئی چیز رکاوٹ بنے۔ یہ ایک کپڑا بھی اگر بیچ میں فرض کیجئے اگر حائل ہے تو اتصال جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کپڑا بے شک وہ ظاہر ہے وہ ستروں کے حساب سے جو ہے نا وہ اس کی وہ ہوتی ہے، موٹائی ہوتی ہے۔ بنابراین جو مومنین جن کی نماز قصر ہوتی ہے وہ اگر اگلے صف میں، پہلی بات تو یہ کوشش کریں کہ جن کی نماز قصر ہوتی ہے وہ اگلے صف میں کھڑے نہ ہوں، دوسری یا تیسرے صف میں۔ اور اگر بالفرض وہ اگلے صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ جیسے ہی مثال کے نماز عشاء ہو رہی ہے یا نماز ظہر، جیسے ہی ان کی 2 رکعت مکمل ہوتی ہے، یا تو وہاں سے اٹھ جائیں تو اس کا یہ ہوگا کہ 2 نمازیوں کے درمیان میں ایک آدمی کے کھڑے ہونے کا فاصلہ ہوگا، اس سے اتصال نہیں ٹوٹتا، یہ اتصال برقرار رہتا ہے۔ یا پھر اپنی 2 رکعت مکمل کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد فوراً وہ کھڑا ہو جائے اور جو ہے نا وہ جماعت میں وہ شامل ہو جائے، اگلی نماز میں جو بھی اس کے ذمہ نماز اس میں شامل ہو جائے۔ یہ 2 کام کرے، یا اٹھ کے چلا جائے تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک آدمی کا فاصلہ ہوگا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، یا پھر فوری طور پر کھڑے ہو کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرتا اور وہ بیٹھا رہتا ہے تو یہ ایک آدمی حائل ہوگا اگلے صف میں 2 نمازوں کے درمیان، جس کی وجہ سے اتصال جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کو اگلے صف میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ 2 نمازیوں کے درمیان میں وہ حائل ہوتا ہے۔
یعنی ایک بچے کے کھڑے ہونے کی جگہ خالی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بچہ اگر حائل ہوتا ہے بیچ میں، کپڑا بھی حائل ہو یا کوئی ایسی کرسی بھی اگر حائل ہو دو نمازوں کے درمیان میں، کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا نہ ہو، تو اس سے جو ہے نا وہ اتصال ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے اپنے مشاہدے کی روشنی میں یہ مسئلہ عرض کیا ہے۔ اکثر جو ہے نا یہ غلطی ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے اتصال ٹوٹ جاتا ہے، پھر ہمیں بعد میں اعلان کرنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو حائل کے اس طرف، چاہے وہ امام کے دائیں طرف کے صف میں یہ واقع پیش آئے یا بائیں، ان کو پھر جو ہے نا وہ دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس سے کافی نمازیوں کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی، اور وہ آئندہ جو ہے نا وہ اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے۔